السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ السلام۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بیل ماریں گے، انجم کی وقال سنائیں النبی گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قال بیل مارے تو میرے کو بولو، میں چابی دے دوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، مشہور و معروف آیتیں ہیں جو پہلی وحی کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف جو ہے وقت کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول کا آغاز ہوا تو ان آیتوں سے ان جو ہے اس وحی کا آغاز ہوا۔ تو آئیے آج کے اس موقع پر جیسا کہ اناؤنس کیا گیا ہے، شخصیت کا ارتقاء جو ہے میں مطالعے کی اہمیت کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے اسٹڈی کا جو ہے کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ ٹرم کو سمجھیں گے کہ ایک ہے شخصیت، دوسرا ہے ارتقاء۔ تو شخصیت جو ہے نا، پرسنالٹی، ایک جامع تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ سادے الفاظ میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری و باطنی، ظاہر بولتے اس کا آؤٹر لک، باطنی اس کا انر جو ہے سیلف، اور اکتسابی و غیر اکتسابی۔ اکتساب جو ہے جو ایکوائر کرتے ہیں، آپ لرن کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وغیر اکتسابی جو آپ نہیں سیکھتے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کا خصوصیات کا جو ہے مجموعہ یہ دراصل شخصیت کہلاتا ہے۔ اور بہت سی جو ہے خصوصیات مستقل ہوتی ہیں، پرماننٹ ہوتی ہیں، لیکن طویل عرصے کے دوران ان میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے سے الگ نظر آتا ہے اور ہر معاملے میں دوسروں سے مختلف رویہ اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیوں لوگ الگ الگ جو ہے نظر آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا آؤٹر لوک، اس کا انر لوک، اس کا جو اس نے لرن کیا ہے، وہ جو اس نے لرن نہیں کیا ہے، وہ تمام چیزیں ملا کر جو ہے ایک شخصیت کو بناتی ہیں۔ اب دوسری جو ٹرم ہے وہ ہے ارتقاء۔ تو ارتقاء جو ہے نا، نشو و نما کرنا، بتدریج ترقی کرنا، کہ ڈیولپ کرنا کسی چیز کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اوپر لے جانا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب میں بیسٹ جو کریشن بنایا وہ انسان ہے، اور قرآن مجید جو ہے اس بارے میں کہتا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ یعنی کہ انسان آلریڈی جو ہے ایک اشرف المخلوقات ہے، لیکن ان میں بھی ٹاپ وہ ہیں جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ نفس کا جو تزکیہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت سازی کرے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے۔ انسان کا نفس وہ چیز ہے کہ اگر پاک صاف ہو تو ارتقاء کی طرف گامزن ہوتا ہے، کہ اگر وہ کلین اینڈ جو ہے گرین ہو تو زبردست جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہیں پر اس کے اندر بغض و عناد ہو، بد اخلاقی ہو، جمود کا شکار ہو، تو جو ہے وہ تنزل کی طرف جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں ارتقاء ممکن نہیں رہتا ہے۔ جو آدمی جو ہے اپنے اندر امپیورٹیز پال کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بھائی ہم انچینجبل ہے، بھائی نہیں ہوتا، بھائی وہ بولو بچوں کو بولو میں سیدھے کر لیتا ہوں لیکن میں سیدھا نہیں ہوتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر کوئی چینج نہ ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی جو ہے حالت کو نہیں تبدیل کرتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ کسی شخص کی روح کی پاکیزگی یا گندگی کے سب سے عام اور سب سے نمایاں کسوٹی اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ باطن جس طرح کا ہوتا ہے اخلاق بھی ویسے ہی ظہور میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے انسان کے اخلاق ہی اس کی انسانیت کا عینیدار سمجھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی بلندی پر ہیں، چوٹی پر ہیں۔
ہمارے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتے ہیں، کوئی جو ہے زبردست رول ماڈل ہو سکتے ہیں، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے، کہ آپ کے اندر جو اعلیٰ ترین صفات کا اتنا حسین امتزاج ہے، اتنا زبردست پیارا سا کمبینیشن ہے، اتنا بیلنس جو ہے آپ کی پرسنالٹی ہے کہ ہم کو کسی اور شخصیت میں یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، کسی اور میں نظر نہیں آتا ہم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان جو ہے اس قدر آپ عظیم ہیں، اس قدر آپ غیر معمولی شخصیت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے نہ صرف جو ہے ان لوگوں نے جو آپ کا اعتراف کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے جو آپ کی مخالفت کی ہے، ان لوگوں نے بھی جو ہے آپ کے پرسنالٹی کو مانا ہے کہ واقعتاً جو ہے یہ پرسنالٹی جو ہے وداؤٹ اینی بلاٹ ہے، وداؤٹ اینی جو ہے اسٹین ہے، یہ جو ہے بالکل ایک بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہے۔ آپ بی جے پی کے رام جیٹھ ملانی سے پوچھ لیجئے، آپ جو ہے رام چندر راؤ کو پڑھ لیجئے، آپ جو ہے مائیکل ہارٹ کو سن لیجئے، ایک ہی زبان میں کہیں گے کہ وہ ٹاپ پرسنالٹی۔ آپ دیکھیے کہ نالج کیوں یہ روزانہ اسٹڈی سرکل کے لیے جو ہے یہ منیب بھائی، یہ عبد القدیر بھائی، یہ آپ لوگ سب کیوں وہی کہاں لگا لیے، اس کے بدلے میں ولیمے اور میٹھے اور بریانیاں اور زبردست، وہ اس میں ٹائم ویسٹ کیوں نہ کرے؟ تو یاد رکھیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ہے مراتب کو، ان کے رینکس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ کن کے؟ دو کوالٹیز بتائی گئی، ایک بتایا گیا آمنو ایمان لاتے ہیں، منکم ان میں سے، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، نالج دی گئی، کتنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی ڈگریز بڑھا دیتا ہے، کئی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہم کو یاد ہو نہ ہو 80th ڈے ہے آج کا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہم کو یاد ہو نہ ہو ہم نے کتنے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری خوشخبری دی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے، ذرا اس کے پیسہ بہت ہے تو دیکھ کے ذرا افسوس ہوتا، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نواز دیا نا اس کو، ارے اس کے پاس جو ہے دیکھتے ہیں بابا بابا کیا بادشاہت، ارے اس کے پاس کیا فلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کہا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا اگر معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تفقہ فی الدین دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دین دیتا ہے۔ یہ بیٹھ کر جو ہے ہمارا آپس میں سر کھپانا، ایک ایک سطر کو پڑھنا، اس پہ ڈسکس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے خیر کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو جو ہے دولت سے اور شہرت سے اور گدی سے نہیں، بلکہ اس کو تفقہ فی الدین دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دین اس کو دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بندے تو سب ہیں، لیکن اسے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست بھی ہے لیکن معاف بھی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے سورہ زمر میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اندھیرا اور اجالا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور آنکھ والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسٹڈی سرکل میں روزانہ پوری غور سے سننے والا اور اسٹڈی سرکل میں جو ہے خالی جوائن ہو کے آڈیو کو آف کر کے جو ہے سکون سے سننے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم والے جو ہے وہی کیا ہوں گے؟ آگے ہوں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے ایمان والوں پر۔ کیا ہے اس کا سب سے بڑا احسان؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں،
جبکہ پہلے یہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ آیت جو ہے 3 باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب میں بڑا احسان کیا کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اب یہ پیغمبر کرتے کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ تلاوت آیات کی ہے۔ یہ تلاوت آیات سے ہوتا کیا ہے؟ جو ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کے دل لرز جاتے ہیں، اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر یہ تلاوت آیات سے جہاں پر جو ہے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، جو ہے منافقین نے، مشرکین نے یہ سب کیا ہے، ارے بھائی یہ سورت نازل ہوئی تو کہتے ایمان بڑھتا، کہتے بتاؤ یہ سورت نازل ہوئی تو کس کس کا جو ہے ایمان بڑھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو اہل ایمان ہے ان کا تو ایمان بڑھا، لیکن جو اہل کفر ہے، جو لوگ جو ہے جھٹلانے والے ہیں، ان کے تو گندگی میں ہی اضافہ ہوا۔ تو تلاوت آیات سے مومنوں کو فائدہ ملتا ہے، اسی لیے کہا گیا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ تم نصیحت کرو، نصیحت نافع ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو تلاوت آیات نمبر 1۔ دوسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے کیا کہ تزکیہ اخلاق و عمل، ان کو ایسا زبردست ان کا پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، ان کے اخلاق کو، ان کے عمل کو، کہ پوری دنیا نے جو ہے قسم کھائی ان کے کردار کے اوپر۔ پوری دنیا جو ہے اس بات کی متمنی تھی کہ ایسا کردار ہو کہ آگے چل کر ایک دور جو ہے ہم کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں کہ ان کے انتقال پہ غیر مسلم بھی جو ہے روئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست تزکیہ اخلاق و عمل کا کام کیا۔ پھر جو تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب قرآن مجید، حکمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اب آپ دیکھیے جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی تھی، یہ آیت جو ہے ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے وہ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو جمع و خون کے لوتھڑے سے تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے سب میں پہلی جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ پڑھو، لگا لینا وہ۔ تو اس کے اندر ہم یہ بات دیکھیں کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو کتنا اس کا جو ہے امپورٹنس آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے حکم انسانوں کو یہ دیا گیا کہ اقرأ، یہ جو ہے حکم کا صیغہ ہوتا ہے، اذهب جاؤ، اقرأ پڑھو، تو جو ہے اقرأ پڑھو کیسے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اور جو ہے انسانوں کو یہ بتایا کہ تمہارے ذرا آغاز تو تم دیکھ لو، تم ہو اشرف المخلوقات، لیکن حقیر سے تمہارا جو ہے آغاز ہے کہ جمے ہوئے خون سے جو ہے اللہ نے تم کو بنایا۔ پھر کہا گیا اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ اتنا بڑا کرم ہے اس کریم کا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ بڑے مہربان نے کیا کیا، جو ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ کیا کیا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو سب میں پیاری چیز دی، بولنے کی صلاحیت۔ اب آپ الٹا یہ 4 آیتوں کو اگر سورہ رحمان کی تو آپ دیکھیں گے کہ انسان، اللہ تعالیٰ کی سب میں پیاری خلقت انسان، اس کی سب میں پیاری جو ہے صفت اس کا بولنا، اور ان دونوں صفات، یہ 2 چیزوں کو ملائیے، انسان کی تخلیق اور اس کا بولنا، اور پیچھے کے 2 آیات پہ جائیے، بڑے مہربان نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو اس بولنے کی اس پیاری صلاحیت کا سب میں پیارا اگر استعمال ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ آپ دیکھیے کہ سورہ علق میں جو آیت نمبر 4 میں جو بات کہی گئی، الذی علم بالقلم، کہ انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو جتنی نالج ہم دنیا میں آج پاتے ہیں وہ جو ہے لکھی گئی ہے اور ایک سے دوسرے کے ذریعے سے پاس آن کی گئی ہے۔ ہاں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں اس میں 2 بار اللہ تعالیٰ اقرأ اقرأ پڑھو پڑھو، پھر اس کے ساتھ ساتھ علمہ کہ سیکھو، ہاں 2 بار، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو جو ہے مینشن کیا خاص طور پر۔ اور قلم جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب میں پہلی چیز جو بنائی وہ قلم ہے، کہ قلم بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ آگے جو ہونے والا ہے، تقدیر جو ہے قلم کے ذریعے سے لکھی گئی۔
پھر یہی وہ قلم ہے کہ جس نے انسانوں کو اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ وہ کوا جو 100 سال پہلے بھی 1000 سال پہلے بھی جو گھر بناتا تھا آج بھی وہی گھر بناتا ہے. لیکن جو ہے سول انجینئرنگ دیکھ لیجیے, منیب بھائی سے ذرا آپ پوچھ لیجیے کہ یہ نالج جو ایکسپلوژن ہے, تو ایک زمانہ تھا 5ویں منزل پہ بھی چڑھتے 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 لوگ جو ہے اپنے پیروں کو جو ہے وہ دبا لیتے تھے. آج ایک بٹن دبائیے اور 185 منزل پہ within جو ہے منٹ آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا, یہ پین کے ذریعے سے ممکن ہوا, اور یہی پین ہے جو کل کے دن ہمارے لیے یا تو خیر ثابت ہوگا یا شر ثابت ہوگا. کہ یا تو یہ پین سے ہم نے اچھائیاں لکھائی ہیں, تو جو 2 فرشتے ہمارے پر بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین, ریسپیکٹڈ رائٹرز, یعلمون ما تفعلون, وہ جو ہے نوٹ کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں. یا تو وہ ہمارے لیے خیر ثابت ہوگا یا وہ لکھا ہوا ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا جو ذریعہ بنے گا. تو یاد رکھیے یہ پین سے جو ہے بہت زیادہ, جو قوم پین سے تعلق ہوتا ہے, جو قوم کا بک سے تعلق ہوتا ہے, جو قوم لکھتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیجیے. پھر جو ہے ہم اس سے آگے بڑھے تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے, بہت زیادہ زور دیتا ہے علم کے اوپر. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ قرآن پڑھو گے تو دین کا علم اور سائنس پڑھو گے تو دنیا کا علم. نہیں, اسلام کے پاس صرف 2 ہی نالج ہیں, علم نافع, علم غیر نافع. بینیفیشل نالج, نان بینیفیشل نالج, فائدہ دینے والا علم, فائدہ نہ دینے والا علم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہ میں تجھ سے جو ہے ایسی نالج کا سوال کرتا ہوں, ایسی علم چاہتا ہوں جو نفع دے, فائدہ دے, بینیفٹ دے. ورزقا طیبا, اور اچھا رزق تجھ سے جو ہے میں مانگتا ہوں. وعملا متقبلا, اور ایسے اعمال میں مانگتا ہوں جو مقبول ہو جائیں, اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ قابل قبول ہو جائیں. اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے. ومن قلب لا یخشع, اللہ میں ایسے قلب سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو, جس میں تیرا خوف نہ ہو, تیرا ڈر نہ ہو, تیرا جو ہے استہزاء نہ ہو. ومن نفس لا تشبع, ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو. ومن دعوت لا یستجاب لها, اور ایسے جو ہے دعا سے میں پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو. حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بندے کو چھوڑ دیا ہے, اس کو جو ہے نکار دیا ہے, تو اس کی نشانی کیا ہے, اس کو ایسے کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں جو اس کو جو ہے فائدہ نہیں دیتے. یاد رکھ لیجیے, اگر ہمارا دن ویسٹ ہو رہا ہے بیکار کے کاموں میں, تو اللہ سے ہم دور ہیں, اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہمارا ایک ایک لمحہ صحیح استعمال ہو رہا ہے, ہمارے گھنٹے صحیح استعمال ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگاہ میں ہماری بھی کوئی قدر ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ نالج گین کرنے والوں کے ایگزامپلس کو, ماڈلز کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے لیے سب میں پیارا ماڈل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے. کن کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ, اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے والا, پلٹنے والا, اللہ سے ملاقات کرنے کی جو امید رکھتا ہو, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. والیوم الآخرہ, آخرت کے دن کی جو توقع رکھتا ہو, جو یہ سمجھتا ہو کہ میں بیکار دنیا میں نہیں بھیج دیا گیا ہوں, میرا ایک ایک پل امپورٹنٹ ہے, آخرت میں جا کر مجھے اپنے زندگی کا, جوانی کا, پیسے کا, سب کا مجھے حساب دینا ہے, علم کا مجھے حساب دینا ہے. تو آخرت کا دن جس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اور وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں, جب وحی آتی اتنا اشتیاق سے اس کو پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ اپنی زبان کو جو ہے مت وہ کریے, اس کا پڑھوا دینا, اس کا جمع کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشتاق ہوتے تھے کہ بار بار ابو جو ہے جبرائیل علیہ السلام آتے رہیں. جبرائیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں, جب ان کو بھیجا جاتا ہے جب آتے ہیں. اتنے مشتاق ہوتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بار بار اللہ کا کلام آئے اور وہ خوشی سے جو ہے سنیں. ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کتنا اشتیاق کے ساتھ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں. آج پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ راتوں میں 4 گھنٹے, دن میں تو آپ اتنی مصروفیات میں ہوتے, آپ جو ہے نماز پڑھتے, سب کرتے اور خوب دین اسلام کا کام کرتے, لیکن راتوں میں جو ہے بہت ہی سکون کے ساتھ 4 hours ایوری نائٹ آپ جو ہے قرآن مجید کو پڑھتے. بعض وقت پوری رات جو ہے جتنا وہ ہو سکتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست ٹائم
सुकून से उस कुरान मजीद को पढ़ते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इतने जबरदस्त नॉलेज सीकर्स में से जो है नजर आते हैं कि आपने पूरे गौर से वही के को सुनना, उसको जो है रिवाइज करना, उसको रिपीट करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आना कि इसका पढ़वा देना, इसका जमा कर देना, वो हमारे जिम्मे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जबरदस्त हमारे लिए रोल मॉडल है। उसी तरीके से हम देखते हैं 7 हिजरी में इस्लाम आकर जो है 20 साल गुजर चुके हैं, एक नए एंट्री लेते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। ऐसा ही है जैसा एक मैराथन चल रहा है, 5000 किलोमीटर का जो है ऑलरेडी लोग जो है एक 4000 किलोमीटर ऑलरेडी रन जो है रेस में भाग चुके हैं। एक बंदा बीच में से आता है, आकर इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि वो पूरा में फर्स्ट आ जाता है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 हिजरी में एंट्री लेते हैं, जबकि खैबर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनको लाने वाले जो है वो जो कबीले के वो थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने आकर ये किया कि इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात लगे हुए रहे कि जो है उनके पास इतनी जबरदस्त अहादीस का जखीरा जमा हो गया। 5350 या कुछ उसके आसपास के अहादीस हैं जो उन्होंने जमा की हैं। बाज ने एतराज किया है नेक्स्ट लेवल के ताबईन में से बाज नौजवानों ने, ऐसा कैसा सुना रहे हैं आप इतने अहादीस, ये अहादीस तो हम जो है बड़े बड़े साहबा से नहीं सुने। तो उन्होंने बोले देखो दूसरे अपने मशगूलियात में होते, मैं दिन और रात इतना लगा हुआ होता कि भूख की वजह से कभी ऐसा होता कि भूख की तड़प से मैं लौट रहा होता, लोग समझते हैं पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हुआ था, असल में भूख की शिद्दत की वजह से जो है मुझे वैसा हो गया था। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी के बारे में ये बात आती है कि अपने दोस्त के साथ, एक अंसारी दोस्त के साथ इस तरह का एग्रीमेंट उन्होंने किया था, एक दिन मैं कारोबार करूंगा और एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इल्म हासिल करूंगा। रात होगी तो जो कारोबार कर रहा होगा वो जो दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अवेलेबल है वो पूरा इल्म हासिल करके शाम में शेयर करेगा। तो इस तरीके से अबू बकर रज़ी और वो अंसारी दोस्त ने अल्टरनेट डे बिजनेस किया है और अल्टरनेट डे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म को सीखा है। इस तरीके से जो है उन लोगों ने अली रज़ी के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाबुल इल्म है, डोर ऑफ नॉलेज है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमको एक वुमेन यूनिवर्सिटी के तौर पर नजर आती है। उम्मत को इतना जबरदस्त चीजों से जो है आपने हम तक चीजों को, तालीम को जो है पहुंचाया है कि बहुत बड़ा एहसान हमको आयशा रज़ी का मिलता है। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल की उम्र के थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पर जो है अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं आए थे, जो है मुसअब बिन उमैर उनकी दावत पर जो है ईमान लाए और उन 72 खुश नसीबों में थे जो जाकर मक्का में जो है बैत किए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने के बाद दिन और रात जो है ऐसी इल्म को हासिल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ बिन जबल आलमुकुम बि हलाल व हराम, कि सब में ज्यादा हलाल और हराम के मामले में अगर कोई नॉलेजेबल है तो ये नौजवान का नाम लिया गया मुआज़ इब्न जबल रज़ी का, जिनका 33 इयर्स की एज में जो है इंतकाल हुआ है अम्बास के जो है उस प्लेग के अंदर। लेकिन ऐसा लोहा मनवा के गए हैं कि 4 लोगों से तुम कुरान को सीखो, तो उसमें से एक नाम जो है मुआज़ इब्न जबल रज़ी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया है। सोचिए 1 लाख की तादाद के आसपास जो है साहबा है और उनमें से टॉप 4 कुरान की नॉलेज रखने वाले, और उनमें भी टॉप पर जो है हलाल और हराम के मामले में मुआज़ इब्न जबल। मुआज़ इब्न जबल का जो है ये दरख्शां जो है पहलू है, पूरे जितने स्कॉलर्स होंगे इस्लामिक वो पूरे जहां पे होंगे उनसे एक रैंक बढ़कर कल क़यामत में मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला होंगे। ही विल बी लीडिंग ऑल द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। आप अंदाजा लगाइए एक नौजवान कैसा अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर ज़ौक़ और शौक से जो है इल्म हासिल करते हैं कि वो नंबर 1 बन जाते हैं। 4 जो है अबादिला का नाम आता है, अब्दुल्लाह का नाम आता है, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। उसमें जो है इसमें अब्दुल्ला इब्न मसऊद तो वो तो मक्की ही दौर से है, ये वो नौजवान है ये चारों जो छोटे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। इनमें जो है हमको अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह। मैं एक इनका जो है इशारा करूं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का 13 इयर्स के हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तब उन्होंने कहा अपने एक अंसारी दोस्त से, चलो एक काम करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं रहे, चलो हम साहबा से जाकर इल्म हासिल करते हैं। तो उस अंसारी दोस्त ने कहा भाई हमसे कौन सीखेगा, इतने बड़े बड़े साहबा रहते हुए जो है हमको कौन पूछेगा। वो हिम्मत नहीं हारे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला एक एक साहबी के घर पे गए, ज़ैद इब्न साबित के घर पर गए। अब वो सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं या घर में हैं, कहाँ खटका मारूं मैं, वहीं पर कोई चादर बिछाए और लेट गए। अब वो जब दरवाजा खोले इतना परेशान हो गए, अरे रे रे इब्ने उम, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई आप इधर
ارے آپ مجھے بولتے میں آ جاتا. نہیں, پیاسا علم کے پاس آتا ہے, پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. مجھے علم کی جو ہے تلاش ہے, میں آپ کے پاس آتا. اتنا عزت سے جو ہے آپ پیش آئے کہ, اور اتنا ہوتے ہوتے جب پورا سے علم حاصل کیا تو اپنے آپ میں ایک علم کا سمندر بن گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہاں تک کہ جو ہے لوگ جب جوق در جوق ان کے پاس جو ہے امڑ کر آنے لگے تو ایک موقع پر فل بھیڑ ہے, تو ایک وہ انصاری دوست جو ہے دیکھ رہا ہے کہ کون سی شخصیت ہے بھائی جو لوگ ایسا ٹوٹ پڑے ہیں, میں بھی ذرا جھانکوں. جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ وہی دوست میرا عبداللہ جو ہے عبداللہ ابن عباس. ارے یہ عبداللہ ابن عباس, تو یہ عبداللہ ابن عباس نہیں تھے, یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ علم کا سمندر تھے کہ ان کے پاس ڈیز اسپیشلائز تھے. قرآن سیکھنا چاہتے ہو, قرآن کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہو, دس ڈے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, یہ دن. فقہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, یہ دن. جو ہے اس طریقے سے باضابطہ ڈیز انہوں نے جو ہے ڈیوائڈ کر دیے تھے لوگوں کے لیے, اور لوگ فل ان کے نالج سے فائدہ اٹھائے. ربیعۃ الرائے ہیں, ایک بات کے دور کے ہیں. ان کی والدہ نے جب ان کے شوہر جو ہے ایک لمبے اس پہ چلے گئے اور تقریباً جو ہے 30,000 دینار آج کے زمانے کے 1,40,00,000 جو بھی آپ جو ہے رقم بنتی ہو وہ چھوڑ کر گئے. اب جب 27 سال کے بعد واپس آئے تو بیوی سے حساب بھی پوچھا. اب بیوی ڈر گئی, بولی صبح میں بات کریں گے. صبح میں جب مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد ایک جوق در جوق جو ہے لوگ آ رہے ہیں, اور ایک شیخ بیٹھے ہوئے جو بول رہے ہیں ایسا سن رہے ہیں جیسے موتی گرا تو لوگ چن کے کیسا اٹھا لیتے. تو پوچھے کون ہے اتنے زبردست, کیا زبردست وہ ہے. بولے کیا مدینے کے نہیں ہیں آپ؟ تو وہ شخص بولے کہ نہیں مدینے کا ہوں, نہیں تھا ابھی آیا. کون اتنے بڑے عالم, کون اتنے زبردست؟ بولے یہ علم کے ایسے سمندر ہیں, یہ وہ ہے. بھائی ان کا نام کیا ہے؟ تو بولے ان کا نام ربیعۃ الرائے ہے. ارے ربیعۃ الرائے, اچھا ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابا کا نام بولے تو ان کا نام اس تھا. وہ سیدھا گھر کو بھاگے اور بولے میرے بیٹے کا یہ مرتبہ, یہ مقام. تو بیوی بولی اچھا موقع ہے حساب برابر کرنے کا. بولی یہ مرتبہ اور مقام پسند ہے یا وہ دولت جو کل آپ پوچھ رہے تھے وہ پسند ہے؟ بولے نہیں نہیں, یہ مرتبہ اور مقام کو پسند ہے. بولے پوری دولت میں بچے کے جو ہے علم پہ انڈیل دی. جب بھی اچھا عالم آتا اس پر انعامات کی بارش کر دیتی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنا پورا علم جو ہے بچے پہ انڈیل دیا. یہ پورے مدینے کے ایسے زبردست عالم بنے کہ جب کوئی رائے نہیں بن رہی ہوتی, ربیعۃ الرائے کی رائے فائنل رائے ہوتی, ان کا اوپینین فائنل اوپینین ہوتا. اگر میرے پاس 1,40,00,000 ہوں, میں پوچھتا ہوں آکسفورڈ میں بھیجنا یا جو ہے ہارورڈ میں بھیجنا, میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو بھیجو, میں یہ بول رہا ہوں کیا قرآن اور سنت اور جو ہے احادیث کیا ہم اس کو فرسٹ نمبر پہ رکھتے ہیں؟ تو یہ جو ہے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہوئے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے جو ہے جو عروج پایا ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں ہے. تلوار واز نو ڈاؤٹ جو ہے وہ ایک پارٹ تھا, لیکن اس کے بعد جو زبردست قسم کا جو ہے پوری دنیا کو ان لوگوں نے وہ کیا ہے, تو اس کے اندر ان لوگوں کی رائٹنگز, ہاں, اور ان کا جو ہے بڑی بڑی لائبریریز کو انہوں نے قائم کیا. مساجد کیا تھی وہ زمانے میں, ہر چیز کا سینٹر تھی. پولیٹکس, سوشل, ریلیجیس, ایجوکیشنل, ہر قسم کی جو ہے چیزیں کا مرکز اور محور وہ مساجد ہوا کرتی تھی. کہ انہوں نے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں جو ہے ترقی پائی. مطالعہ جو ہے انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خوشحال زندگی کے اسباب میں ایک یہ ہے کہ تنہائی میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, پڑھنے پر توجہ دی جائے اور عقل کو فائدہ پہنچایا جائے. مطالعے سے تجربے میں اضافہ اور عقل و فہم میں بڑھوتری ہوتی ہے. یہ آبرو کی حفاظت اور خود کی اصلاح کا اچھا ذریعہ ہے. گفتگو اور بات چیت کا طریقہ آ جاتا ہے, زبان فصیح ہوتی ہے اور غلطیاں نہیں ہوتی, فہم کو جلا ملتی ہے اور معلومات کا ذخیرہ بڑھ جاتا ہے, عقل بڑھتی ہے, دل کی صفائی ہوتی ہے اور ذہن کھلتا ہے. لوگوں کے تجربوں, حکیموں کی حکمت اور علماء کے استنباط سے فائدہ ہوتا ہے. اچھی کتاب ذہن کو انتشار سے, دل کو شکست و ریخ سے اور وقت کو ضیاع سے بچاتی ہے. نیز دینی و دنیاوی ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں. اچھی کتاب بہترین رفیق ہوتی ہیں. کوشش یہ کریں کہ گھر کے ایک کونے یا گھر میں کسی مناسب جگہ پر ایک لائبریری بنا لی جائے جس میں مفید کتابیں موجود ہوں, جس سے آپ اور آپ کے گھر والے سب فائدہ اٹھائیں. دانش مندوں کے نزدیک کتابوں کی قدر و قیمت جواہرات سے بھی زیادہ ہے. میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں, دانش مندوں کے نزدیک, عقل مندوں کے نزدیک کتابوں کی قدر و قیمت جواہرات سے بھی زیادہ ہے. ہیرے جواہرات کچھ نہیں ہے کتابوں کے سامنے. انسانی شخصیت کی تعمیر میں سب سے زیادہ حصہ علم کا ہے. علم کے ذریعے سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی شخصیت کی توسیع کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے اونچے مقام اور مرتبے پہ لے جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف 2 لوگوں سے جو ہے آپ
حسد کر سکتے ہیں, آپ ان سے جو ہے جل سکتے ہیں, آپ ان سے جو ہے رشک کر سکتے ہیں. تو وہ دو لوگ کون ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رشک صرف دو لوگوں سے جائز ہے. ایک وہ کہ جنہیں اللہ نے دولت دی ہو, اللہ کی راہ میں خوب اس کو خرچ کر رہے ہیں, اور دوسرے وہ جنہیں اللہ نے حکمت سے نوازا ہو, ریلیجیس نالج دی ہو, ان کو جو ہے علم دیا ہو, اور وہ اس پر لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے ڈیسیشن دے رہے ہوں اور اس کو لوگوں کو سکھا رہے ہوں. آخری بات یہ کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم, کہ جو کوئی علم کے راستے پر, علم حاصل کرنے, نالج کو گین کرنے کے جو راستے پہ نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کے راستے پر چلاتا ہے, اور فرشتے جو ہے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں خوشی کے ساتھ کہ کس سے؟ طالب علم سے کے لیے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اس بات کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ علم کو حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بچوں کو میں پڑھاؤں گا, نہیں, ہم کتنی بھی ایج کے ہو گئے, 60 سال کا ہو گیا, مجھے تجوید نہیں آتی, میں تجوید سیکھوں گا انشاءاللہ. مجھے قرآن حفظ نہیں ہے, میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا قرآن حفظ کرنے کی. جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 ایئرس لگے قرآن کو حفظ کرنے, اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. تو ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے, آپ رکھ لیجئے کہ اگلے 20 سال میں جو ہے قرآن کو یاد کروں گا انشاءاللہ. تو قرآن کو یاد کرنا, اس کے جو ہے اندر مضامین کو غور کرنا, اس کو عمل میں لے کر آنا, اسے دوسروں تک پہنچانا, تو جتنا زبردست وقت ہم جو ہے علم کے لیے خرچ کریں گے, اتنا زبردست ہماری شخصیت کا ارتقا ہوگا. جتنا ہم جو ہے جہاں پہ انسان کا پیسہ لگتا ہے وہاں اس کا دل لگتا ہے. جتنی کتابیں خرید کر پڑھیں گے, جتنا ہم ٹائم ہم انویسٹ کریں گے جو ہے ایسے محفلوں کے لیے, پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے, سب چیزوں کے لیے, یاد رکھیے فرسٹ ہینڈ نالج میں جتنا زبردست وہ ہے وہ سیکنڈ ہینڈ نالج میں نہیں ہے. کوشش ہم اس بات کی کریں, ہم خود جو ہے وقت نکالیں, پڑھیں, سنیں, اور لوگوں سے جو ہے ڈسکس کریں. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ ہماری شخصیت میں انشاءاللہ جو ہے ارتقا ہوگا, ہماری شخصیت جو ہے وہ بن جائے گی کہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ایک جو ہے اچھی پاکیزہ زندگی, اور اصل چیز ایک مومن کے لیے تو مطلوب آخرت ہے, اللہ کی رضا ہے. تو یہ الفاظ اگر ہمارے کانوں میں پڑ جائیں آخرت میں, یہ پوری محنتوں کے بعد, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اطمینان پانے والی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل, اس طرح کہ تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جا میرے جنت میں میرے بندوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملنا, ہمارا یہ بیٹھنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی جو ہے طرف راغب کرنا, اللہ ہم کو جو ہے کل قیامت میں جنت الفردوس دے, وہ عرش کا سایہ دے, ہم سے راضی ہو جائے, ہم کو جو ہے شہادت کی موت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ سے بچا لے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا رب. آمین. جزاک اللہ شیخ. جزاک اللہ خیرن و جزا. یہ تھے بھائی انعام اللہ خان جو شخصیت کی میں مطالعے کی اہمیت, and the development of a personality, what is the importance